ویسے کیا قربانی کی آپ نے؟ بھئی ہمارے گھر یہ ہوتا ہے کہ سارے بہن بھائی مل کے قربانی کرتے ہیں، تو وہ کافی سارے جانور ہوتے ہیں، اور اس دوران تقریباً نیم کسائی کا شائبہ آپ پہ مجھ پہ بھی ہو جائے گا. لگ رہے ہیں ویسے آپ تھوڑے تھوڑے. ہاں، یہ جو لباس ہے نا، یہ تو اس کے مقابلے میں لباس فاخرہ ہے. وہاں پر جو لباس ہوتا ہے وہ تو بالکل کسائیوں والا لباس ہوتا ہے. میں امیجن کر سکتی ہوں ویسے. السلام علیکم. وی نیوز کے تمام ویورز کو ہم پہلے تو عید مبارک کہیں گے، بلکہ عید کے دوسرے دن کی مبارکباد دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی عید بڑی مصروف گزری ہوگی، اور میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے مجھے لگتا ہے ان کی عید بھی اتنی مصروف گزری ہے کہ یہ کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکے. عمار مسعود صاحب، سر آپ کہیں گے کہ شروع ہوتے ہی ثنا نے اٹیک کر دیا، لیکن یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک شوز میں آپ کپڑے یہی پہنے ہوئے چینج کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، بات تو سچ ہے، لیکن مگر بات ہے رسوائی کی. نہیں، مگر آپ کو کہنی نہیں چاہیے تھی. لیکن بھئی آپ یہ سمجھ رہی ہیں شاید اس وجہ سے یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ ایک ہی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور کوئی بہت ہی مفلوق الحالی کا دور ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. میرے پاس اس کلر کی، ان سٹرائپس کی 6 شرٹیں. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان 6 کی 6 پہ یہاں پہ داغ لگا ہوا ہے، تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. لیکن بہرحال میں عید اپنی طرف سے تو گھر سے تیار ہو کے آیا ہوں عید کے دوسرے دن. آپ میں نے کہا اتنی خوش لباس خاتون ہے، ان کے سامنے ذرا تیار شر ہو کے بات بھی ہے، لیکن خیر چلے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور عید میں ویسے بھی کپڑے کون دیکھتا ہے؟ ہاں، اصل چیز کانٹینٹ ہوتی ہے. اصل کانٹینٹ کیا؟ اصل چیز نیت ہوتی ہے. اصل چیز نیت ہوتی ہے، اور اصل چیز بکرا ہوتا ہے، اور بکرے کا بھی گوشت ہوتا ہے. گوشت ہوتا ہے. اچھا، ویسے کیا قربانی کی آپ نے؟ بھئی ہمارے گھر یہ ہوتا ہے کہ سارے بہن بھائی مل کے قربانی کرتے ہیں، تو وہ کافی سارے جانور ہوتے ہیں، اور اس دوران تقریباً نیم کسائی کا شائبہ آپ پہ مجھ پہ بھی ہو جائے گا. لگ رہے ہیں ویسے آپ تھوڑے تھوڑے. ہاں، یہ جو لباس ہے نا، یہ تو اس کے مقابلے میں لباس فاخرہ ہے. وہاں پر جو لباس ہوتا ہے وہ تو بالکل کسائیوں والا لباس ہوتا ہے. میں امیجن کر سکتی ہوں ویسے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ویسے خواتین تو ہم کچن میں ہی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ٹائم یہ تو اب سراسر الزام ہے. میں آپ کو وہ خواتین کون سی ہیں جو کچن میں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے دفتر میں یہ ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ ہم عید ملن پارٹی کریں گے، جو بھی ورکنگ ڈے ہوگا سب اپنے کھانے پکانے کی ایک ایک ڈش لے آئیں گے. تو ایک خاتون جو آپ کی طرح بہت زیادہ سلیقہ شعر ہیں اور اپنی کوکنگ کے بارے میں بڑا پرچار کرتی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اس دن بھنا گوشت لے کے آؤں. اچھا، ظاہر ہے میرا نیچرل کوسچن تھا، کیونکہ ان کے اعتبار سے لگتا نہیں تھا کہ وہ بھنا گوشت تخلیق یا تعمیر کر سکیں گی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ خود بنائیں گی؟ اب اس کا زیادہ سے زیادہ جواب یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں، میرے ہسبینڈ بنائیں گے. لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں میرے سسر بہت اچھا بھنا گوشت بناتے ہیں. ان سے بنوا کے لے کے آؤں. ہاں، زبردست. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسی کوکنگ کرتی ہیں؟ آپ خود کرتی ہیں یا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو خود ہی کرنی پڑتی ہے. ہمارے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے سسر یا ہمارے میاں جو ہے وہ کوکنگ کریں. آبویسلی خود کرنی پڑتی ہے، لیکن دن بڑا مصروف گزرتا ہے. اب اس میں یہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ جو بن کے آئے گا وہ کتنا مزیدار ہوگا. وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اچھا، یہ تو وہی بات ہے کہ خاتون نے کھانا پکایا تو کسی نے اس سے کہا کہ کھانا مزیدار ہے، تو اس خاتون نے بڑا سیاسی جواب دیا. انہوں نے کہا اب آپ کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، سیاسی کا لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا. میں یہ سوچ رہی تھی اب میری آپ جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری عید تو ویسے ہی ہوتی ہے جیسی ہر سال ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ جو باقی لوگ ہیں، خاص طور پر کیونکہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں اور پھر کچھ سیاسی باتیں بھی ہم اکثر کرتے ہیں، آپ تو اکثر کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی عید کیسی گزرتی ہوگی ویسے آپ کے خیال میں؟ اس سے پہلے کہ ہم انڈیویجول سیاستدانوں کی بات کرنا شروع کر دیں کہ فلاں شخص نے کیسے عید منائی ہوگی، فلاں شخص نے کیسے عید منائی ہوگی، میرے خیال میں جماعتوں تک محدود رہتے ہیں. قربانی کی جو لازوال مثال تحریک انصاف نے قائم کی نا، ہر شخص قربانی پوری ہو گئی آپ کے خیال میں؟ ابھی تو باقی ہے. نہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بھائی جس طرح آ کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں کہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون تھے، 9 مئی والے ہم نہیں ہیں. اور وہ جیسے ہی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہم سیاست سے بھی قطع تعلق کر رہے ہیں نا. صرف بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 10 دن میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے. ایک دم اسلام واپس قبول کر لیتے ہیں اور ایک اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں. وہ جو ہے نا، میرے خیال میں تحریک انصاف کو پارٹی تھوڑی تھی. میرے نقطۂ نظر میں ایک شخص تھا اور وہ عمران خان تھا. اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے. اب
وہ तितर बितर हो गए सारे, किसी को समझ नहीं आ रही कहाँ जाए। जिसको कहीं से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है वो सियासत छोड़ रहा है, जिसको कहीं से टिकट मिलने की उम्मीद है वो सियासत में है, इधर उधर जा रहा है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जिस तेज़ी से ये लोग बिखरे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कौम की खातिर ऐसी कुर्बानी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने वैसे ये नोटिस किया है कि जो शख्स भी कुर्बानी देने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रिप्ट एक है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शुरू और आखिर तब्दील होता है। हाँ, नाम पता तब्दील होता है, और ये कि मैं सियासत छोड़ गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले तो मैं ये सोच रही हूँ खान साहब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वैसे, कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ? खान साहब 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वो आपको पता है तहरीक इंसाफ वाला जो सोशल मीडिया है ना, वो प्रमोट बहुत अच्छा करता है। खान साहब की हर हरकत जो है ना वो इनकलाबी, तारीखी और नाकाबिले यकीन, इस तरह की वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो बल्कि मुझे जो है किसी दिन वो उन्होंने कह दिया ना, वो जो खान साहब लोहे की टोपी पहनते हैं ना, कि वो तारीखी और इनकलाबी किस्म की लोहे की टोपी है। तो खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ना, खान साहब आखिरी खिलाड़ी रह जाएंगे आपके ख्याल में? हाँ, वो खिलाड़ी नहीं रह जाएंगे लेकिन आखिरी रह जाएंगे। और हो भी सकता है ना कूच कर जाएं, वो किसी जहाज में बैठे और कूच कर जाएं, इसीलिए तो हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब का इरादा था कूच करने का और किसी दूसरे मुल्क कूच करने का, लेकिन वो बाज़ मामलात, बाज़ रुकावटें उनके रास्ते में आ गई हैं। तो इसलिए कि लोगों को कुछ अंदाज़ा है कि वो जो कुछ यहाँ कर रहे थे, अगर बाहर जाके उन्हें मौका मिल गया तो भरपूर अंदाज में करेंगे। हाँ, फिर और खान साहब का जो असल क्राउड है ना, वो तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान से बहुत दूर है लेकिन पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद भी हैं। तो वो बिल्कुल उस तरह का क्राउड है। तो वो खान साहब को बाहर मेरे ख्याल में जाने नहीं दिया जा रहा। मौका मिले तो खान साहब निकल जाए। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैसे भी नहीं आ पा रहे। हम कब से IMF के पीछे चल रहे हैं, सोचा था ये ईद कुछ अच्छी गुजरेगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसके भी आसार कुछ नज़र नहीं आ रहे। तो इसी वजह से शायद खान साहब के ऊपर ज़रा जो है वो आशीर्वाद है बाहर का, तो इसीलिए पैसे भी आने मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। IMF तो बिल्कुल खान साहब की मर्जी मंशा के मुताबिक चल रहा है और जितना उसमें, लेकिन इसहाक डार साहब का जो है ना मजाक बना है। अब तो उन्होंने एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी भी की है, जो कि अच्छी बात नहीं होनी, लेकिन वो इससे कुछ अर्से पहले भी कर चुके हैं। हाँ, उस वक्त भी वो गुस्से में आ गए थे। असल में आपसे बेहतर कौन जानता है, अगर किसी की कोई छेड़ बन जाए ना, मेरे से वैसे ही मैंने कहा ना, आप इसको पर्सनल ना ले लें। किसी की कोई छेड़ बन जाए तो फिर ये सोसाइटी ऐसी है, लोग उससे ज्यादा छेड़ते हैं। IMF इसहाक डार साहब की छेड़ बन चुकी है। और जो भी मिलता है वो पहले बात ये करता है। डार साहब को इतने छक्के मारने की क्या जरूरत थी कि ये IMF क्या चीज है, मैं देख लूंगा, हम आई डोंट केयर, ये इतनी बातें क्यों करने की जरूरत है? उनको नहीं पता हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारी हालत क्या है? क्यों उन्होंने इतने बुलंद बांग दावे किए? ना सोचने की बात है, पाकिस्तान की सिचुएशन को तो देखिए। वो हाँ, वो मेरे ख्याल में ना ये मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ उनका गुस्सा ज्यादा था। और जिस तरह आए ना इसहाक डार साहब, यूं लगता था जैसे कोई पहलवान में रिंग में आया है और उसने चारों शाने चित कर देगा। और अब ये है IMF वहीं खड़ा है, चारों शाने चित वो खड़े हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि IMF से मुआहिदा हुआ कि नहीं हुआ। आपको मैं मशवरा देता हूँ, आप अक्सर इंटरव्यूज़ करती रहती हैं और बड़े लोग, आप बहुत काबिल रिपोर्टर और रैंकर हैं, तो आपको मौका मिले इसहाक डार का इंटरव्यू करने का, तो अगर आपने उनसे ये सवाल पूछना हो ना कि IMF से मुआहिदा हुआ या नहीं हुआ, तो पानी का गिलास या दूसरी बारी चीजें वहां से हटा दीजिए। ये करूं कि मैं दूर खड़े होकर सवाल करूं या सवाल करके भाग जाऊं, ये सही है। या एक और तरीका भी है कि वो इमरान खान वाले टोपी पहन के ना फिर सवाल कीजिएगा, उसके अंदर से आवाज भी अजीब सी आएगी, वहां से पूछिएगा मुआहिदा हुआ भाई कि नहीं हुआ। ये मैं ये कर लूं कि लिख कर दे दूं और उनसे कहूं कि आप जवाब रिकॉर्ड एक और भी तरीका ये भेज सकते हैं। अब दिल में सवाल कर। अच्छा, बहुत से लोग दिल में आजकल ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कब होगा? सोचने की बात है ना, ईद गुजर गई, बजट गुजर गया, अब और कौन सा लॉलीपॉप बचा है जो इस गवर्नमेंट ने देना है?
اب تو لॉली पॉप भी खत्म हो गए. जब भाई का दिल चाहेगा इलेक्शन होगा. ये बात सही है. अब आप किस भाई की बात कर रहे हैं? भाई ये सारे हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ बड़े भाई. सारे भाई नहीं है, ऐसे ना कहें. सारे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं. बड़े भाई बिल्कुल. और बड़े भाइयों के पास डंडे भी बहुत होते हैं. डंडे भी बहुत होते हैं. और जब लगते हैं तो बहुत जोर से लगते हैं. हमें 6 साल लगे हैं तो, लेकिन उसमें सूरत हाल ये है, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं कि इलेक्शन बहुत डिले होगा, निगरान हुकूमत आ जाएगी और वो बहुत अरसे तक रहेगी, ये सारी थ्योरीज ही हैं. देखिए, एक तिकोन बनना था और उस तिकोन में एक तो आर्मी चीफ की तैनाती थी, वो हो गई खैर खैरियत से. उसके बाद चीफ जस्टिस की तैनाती थी, वो हो गई, लेकिन अनाउंस हो गई. और उसके बाद एक तीसरी शख्सियत है जो इस तिकोन का हिस्सा है, और वो शख्सियत ने अभी लंदन से आना है. तो जब ये तिकोन मुकम्मल होगा फिर इलेक्शन की कोई तारीख दी जाएगी. मेरा तजिया यही. तीसरी शख्सियत के आने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, लग रहा है आपको? भाई देखिए, नून लीग ने इलेक्शन जीतना है ना, तो नवाज शरीफ के बगैर नहीं जीत सकते, ये आपको पता. ये बात तो है बिल्कुल. मैंने अयाज सादिक साहब, वो स्पार्क ही नहीं होगा पार्टी में जब तक खुद वो ना हो. अयाज सादिक साहब एक दफा हमें मिले, उन्होंने कहा यार कि मैं हर इलेक्शन जीतता हूँ और बड़े बड़े वोटों से जीतता हूँ, कभी 70,000 80,000 से. एक दफा मेरे साथ नवाज शरीफ का नाम ना हो तो मेरे 1200 वोट ना निकले. ये बात बिल्कुल खुद कह रहे हैं. तो वो नवाज शरीफ के बगैर चल नहीं सकते. नवाज शरीफ साहब का आना बहुत जरूरी है. अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो आने, लेकिन अब मसला ये है, कुर्बानी का जिक्र हो रहा है कि अब एक भाई आएगा तो दूसरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी. एक वजीर आजम जाएगा तो दूसरा वजीर आजम पाएगा. लेकिन आपको लगता है, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अगर ना भी बने क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से कितने सवाल थे. उन्होंने फिर सदर बन के इख्तियारात सारे दे दिए वापस, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं टूथलेस करके जा रहा हूँ प्रेसिडेंटशिप को. तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है एज अ लीडर. आपके ख्याल में देना नहीं चाहिए? बड़ा संजीदा सवाल कर लिया वैसे मैंने. सवाल बिल्कुल कोई संजीदा नहीं है. और जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में जरदारी साहब सदर थे, आईनी तौर पर सारे इख्तियारात उन्होंने वज़ीर आज़म को दे दिए थे. लेकिन ये मैं और आप जानते हैं, इख्तियारात जरदारी साहब के पास, चलाते वहीं से थे, जाहिर है चलता वही था. तो अब जो है, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में अगर कोई रुकावट हो सकता है तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे किसी को बतानी नहीं है हमने. बिल्कुल, मैं नहीं किसी को बताऊंगी, बेफिक्र. शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं. जाहिर है उनकी वजारत उस्मा नहीं, जो इतनी एक्सटेंड हुई है ये वाले टेन्योर भी इस गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर ही हुआ है ना, वरना मियाँ साहब तो चाहते ही नहीं थे कि ये इतना लंबा इसको घसीटे. हाँ, लेकिन इनिशियली ना, लेकिन जब मियाँ साहब एक स्टेज पर ये पहुंच गए थे, जब उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो आईनी मुद्दत है तो उस वक्त इलेक्शन करेंगे. आईनी मुद्दत जो है अब वो ख़त्म हो रही है, अगर उस पर इलेक्शन नहीं होते तो ये बुरी बात होगी. होने चाहिए. ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है या थोड़ा सा टाइम और चाहिए, महंगाई कंट्रोल कर लें फिर इलेक्शन हो. ऐसा नहीं हो सकता. शहबाज शरीफ साहब के पास काफ़ी टाइम था. इतने अरसे में जो अगर जो तीर मारना था मार लेते. लेकिन वो IMF ही को नहीं मार सके तो और क्या तीर मारेंगे? वो बेचारे वहीं फंस गए. हाँ, बहुत गलत हुआ. हम संजीदा गुफ्तगू की तरफ आ रहे हैं कि वो जो है ना, एक मिथ थी कि नवाज शरीफ आते हैं, PMLN की हुकूमत आती है, तरक्याती मंसूबे लगते हैं और ये जो है अवाम की फलाह होती है, महंगाई कम होती है. अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने वो मिथ तोड़ दी है. अब कोई शख्स ये नहीं कह रहा, बल्कि आप किसी छोटी दुकान पे जाएं या करियाने की दुकान पर या तंदूर पे जाएं, वहाँ इसाक डार साहब का नाम लें तो लोग बड़े अच्छे लगते हैं. हर बच्चे को पता है. अच्छा, तो संजीदा सवाल तो है, लेकिन मैं चाहूँगी चलिए इस पर भी हम चलते चलते बात कर लें. ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, आपने भी उनकी तब्दीली का जिक्र किया बड़े अदब के साथ. इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम ना बंद हो जाए, मैं ये पूछना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब का एकदम सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है? आप अगर इस जुमले के आगाज़ में ये ना कहती कि ये संजीदा सवाल है तो आपने बड़ा मज़ाहिया सवाल किया है. अच्छा, सॉफ्टवेयर कहाँ अपडेट हुआ है? नहीं, कुछ तो हुआ है उनके साथ. कुछ चुप चुप से उदास से लगते हैं. आप क्यों करते हो उदास? हाँ, तो कोई दुख लगा हुआ है उन्हें. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. लेकिन क्या दुख क्या लगा है असल में? मेरे ख्याल में ये जो
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا. مجھے قانونی طور پہ اور تاریخی طور پہ علم نہیں ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی روایت رہی ہے یا نہیں رہی. وہ ایک آرمی چیف ہے، ان کی ہمیشہ مثالیں لوگ آج کل دے رہے ہیں کہ جی ان کا بڑا پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا سچ، لیکن جوڈیشل اس میں کوئی ایسی ماضی میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اس کی دو ریزنس ہو سکتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ حلقے بتا رہے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ کچھ ایسی کوئی شک، کوئی قانون، کوئی فیصلہ لانے لگے تھے جس سے آنے والے آرمی چیف کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی. تو ایک تو وہ راستہ رک گیا. دوسرا، آپ کو پتہ ہے دفتروں میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ میرا نمبر 2 یہاں پر آئے گا تو لوگوں کا جانے والے میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اب ایک سٹنگ ڈک بن گئے ہیں. تو شاید انہیں مختلف طریقے، ہیلے، بہانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت انصاف کر لیا، کہ تحریک انصاف کر لیا، اب آپ آرام کریں. آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ساس کی خدمت کریں. بہت زیادہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اب لوگ سوچ سمجھ کے ٹیلی فون پر بات کریں گے. نہیں. اچھا میں آپ کو یہ بات ہی نہیں کریں گے، لوگ ٹیلی فون پر بھی اشاروں کی زبان میں گفتگو کریں گے آگے آنے والے جو حالات. بالکل نہیں. آپ کا بھی فون، آپ کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے فون. اب لوگوں کو کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل، سوائے بیگم کے کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح نہ کریں. اچھا کوئی عید کے حوالے سے بتائیں کوئی خاص. اچھا کس عید کو، بچپن کی عید، بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی یہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا جنہیں بڑا شوق ہوتا ہے بکرا پالنا ہے، پال پوس کے اس کو قربان کرنا ہے. ساری قوم ہی بکرا بن گئی ہے ویسے، کسی کو بھی پالنے. لیکن اسحاق ڈار نے پال پوسے بغیر ہی قربان کر دیا. میرا خیال ہے بچپن میں مجھے ویسے تو دمبے پسند تھے، بڑا فنی سا ہے، لیکن مجھے بکروں سے زیادہ دمبے پسند تھے کیونکہ ایک تو کیوٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرور تھا کہ قربانی کا ٹائم جب وہ ان کی قربانی ہوتی تھی تو میں بڑا روتی تھی اور میں بڑا غصہ کرتی تھی اپنے فادر کے اوپر کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، اتنے پیارے، اتنے دنوں سے میں ان کو کھلا رہی تھی، پلا رہی تھی. اور لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب اوبیسلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اس پوری فیسٹیوٹی کا. تو یہ ایک چیز ہے جو آج تک مجھے یاد رہتی ہے. اچھا وہ جو ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا گھر میں جو قربانی کے لیے جانور ہوتے ہیں ان سے بہت لگاؤ ہو اٹیچمنٹ جاتا ہوتی ہے. میں ان میں سے تھی. آپ ان میں سے تھی، یعنی ان کو پالنا. بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں کافی دن پہلے جانور آتا تھا اور پھر بہت دن تک اس کی دیکھ بھال ہوتی تھی. تو اس کا گوشت وغیرہ کھانے میں بڑا دل دکھتا تھا. نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتی کہ بھئی اس میں اسمیل آتی ہے، ظاہر ہے وہ. نہیں ویسے مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں کافی گوشت خور ہوں. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. یہ تو بہت اچھی، ہمیں مل کے کوئی پروگرام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں مل کے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنی چاہیے، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میری دعوت کریں اور دوسری دفعہ بھی آپ میری دعوت کریں نا تو پھر لطف آئے گا. نہیں لیکن یہ ایک شرط پہ ہوگی. دیکھیں جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں قربانی کے ٹائم حلیہ بھی تبدیل ہوتا ہے اور کام بھی تبدیل ہوتا ہے، تو مجھے کچھ ایسی سہولت ملنی چاہیے. نہیں میں جو ہے نا وہ سہولت تو خدا کا نہیں وہ سہولت آپ کو میسر بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حلیہ محدود مدت کے لیے. ہاں وہ حلیہ جو ہے نا وہ کھانے والا نہیں ہوتا، وہ تو جنگ و جدل والا ماحول ہوتا ہے. اچھا کوئی ایک ایسا واقعہ ٹیلی ویژن کی زندگی کا کہ بھئی لائیو ٹرانسمیشن میں نے بھی بہت کی ہیں، آپ نے بھی کی ہوں گی، لائیو ٹرانسمیشن میں کوئی بھنڈ ہوا ہو بڑا مزے کا؟ نہیں کچھ تو ایسے جو بتائے نہیں جا سکتے. نہیں ظاہر ہے جو بتائے جا سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا بتا دیں. نہیں کچھ تو واقعی ایسے کہ میں سوچ کے پڑتی ہوں، لیکن سوچے نا بتا دیں بس. دیکھیے ایک تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نا میرے ساتھ شروع سے یہ ایشو تھا اور میری ساری ٹیم یہ جانتی تھی کہ مجھ سے ہنسی کنٹرول نہیں کی جاتی تھی. تو میرے ایک کو اینکر تھے وہ اردو بہت، بلکہ اکثر میل اینکر جو ہیں ان کی اردو بہت ہی خراب تھی. تو ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں، بہت شکریہ. تو ہمارے ایک اینکر ہیں وہ بہت جلدی سٹپٹا جاتے تھے، یعنی کوئی اچانک بریکنگ آ جائے، کچھ آ جائے تو ان کے ہاتھ پیر بہت پھول جاتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ خبریں ہم پڑھ رہے تھے اور ایک جگہ کوئی بلڈنگ گر گئی، تو انہوں نے ان سے، میں کچھ کھا پی رہی تھی، شاید چائے پی رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا آپ یہ بریکنگ کر لیں. تو انہوں نے بریکنگ کی تو وہ ایک بلڈنگ کے گرنے کی خبر تھی. تو انہوں نے جلدی میں پڑھا کہ اور اس عمارت کے مبلے تبلے اتنے اور رات میں
امیجن کریں کہ میں کچھ کھا رہی ہوں اور میں کھاتے ہی بسٹ ہو گئی اور میں ہنسی اپنی روک نہیں سکی کیونکہ انہوں نے کہا ثنا کا جو ہے نا وہ ہنسی شروع ہو گئی, جلدی سے کٹ کرو اور کمرشل پہ جاؤ. تو یہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا آن ایئر ہے نہیں ہے, میں ہنسوں تو میرا اسٹاپ کا بٹن بڑا آپ ہنسی کے ملبے تلے مبلے تلے. اچھا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا اور ٹائم ختم ہونے والا ہے ہمارا, خیر ہے کوئی نہیں, لیکن ایک واقعہ آپ اور سوچ کے رکھیں, ایک اور کوئی لائیو شو کا, جب تک میں یہ واقعہ سناتا ہوں تو یہ تھوڑا سا طویل ہے, آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میں شو کر رہا تھا, ایک ہمارا پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی سے رات گئے, وہ لیڈ بیک قسم کا پروگرام تھا. ادھر جناب ایک شاعر بیٹھا ہے, ادھر ایک سنگر بیٹھے ہیں, ان سے آرام سے لیٹ نائٹ گفتگو, گلزار, خوشبو, غنچہ, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک صاحب آئے گلوکار, میں ان کا نام, صرف ان کا انتقال ہو گیا, ان کا نام احترام کی وجہ سے نہیں بتا رہا. تو وہ آخری عمر میں ہمارے پاس آئے تو ہی واز آلموسٹ ہارڈ آف ہیئرنگ, وہ سن ہی نہیں پا رہے. تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ بھائی ایک آدمی سن ہی نہیں سکتا, میں اس کا کیسے انٹرویو کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں, اور وہ بھی رات کے اس پہر جب آہستہ بولا جاتا ہے, اور اس پہر اور لائیو شو, اور پی ٹی وی آپ کو پتا ہے 109 ممالک میں جا رہا ہے, تو جیسے پی ٹی وی میں ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا نہیں بھائی ٹریبیوٹ ہو جائے گا, آپ کچھ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. اچھا میں اپنی طرف سے بڑا ذہین بنتا ہوا ان کے کان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا, دوسرا سوال یہ کروں گا, سوری آپ کا پروگرام اب میں بہت مشکل ہے میرے لیے, دوسرا سوال یہ کروں گا, اور فرض کیجئے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی, آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کو یہ اشارہ کروں گا, آپ نے گانا شروع کر دیں. بالکل صحیح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب وہ اسٹیج پہ میرا اور ان کا 30 فٹ کا فاصلہ ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے, تو وہ بات پی ٹی وی کے تو اسٹیج بھی کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی کہ آپ بہت بڑے گلوکار ہیں, آپ کی بہت مہربانی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, تو آپ کس چیز سے آغاز کریں گے؟ اچھا وہ سوالات کی ترتیب بھول گئے. بالکل. اچھا جو میں نے بتایا تھا نا بھول گئے. تو کہتے ہیں ہاں پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور یہ اب مجھے سمجھ نہ آئے, یا اللہ میں اب کیا اگلی بات کیا کروں. اچھا اس کے بعد نیچرل سوال یہ بنتا تھا, میری بھی ترتیب کو نیچرل سوال یہ بنتا تھا, میں ان سے پوچھوں کیسے ہوا, نہیں اب آپ کی کیسی طبیعت. میں نے ان سے پوچھا اب آپ کی کیسی طبیعت ہے, ان کی یادداشت لوٹ آئی, انہوں نے کہا بھاگیشوری سے شروع کر رہا ہوں. اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اب سوال جواب نہیں ہو سکتا, تو کیمرہ ان پہ کٹ ہے, میں انہیں اشارہ کر رہا ہوں کہ مطلب گانا شروع کرے نا, وہ اشارے کا مطلب بھی بھول گئے. مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام. اب ایک واقعہ آپ پہ قرض ہے. میرا خیال ہے اس واقعے کے اوپر تمام کرتے یہ بہت زبردست ہے. چلے ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے ناظرین نے, میرا خیال ہے کہ ہماری بہت سی آلموسٹ آف دا ریکارڈ ٹائپ کی گفتگو تھی, اور یہ بڑی زبردست چیٹ تھی, اور عمار صاحب کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتی ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے ویورز نے بھی انجوائے کیا ہوگا. آپ چاہیں تو ہمیں اس پر فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور جو بقیہ عید ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا. خدا حافظ.